بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عقیدت و محبت تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا اظہار قول و عمل سے فرمایا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہے، اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اس کی مثال دنیا کی کوئی قوم نہ پیش کر سکی ہے اور نہ قیامت تک کوئی قوم اس کی مثال پیش کر سکتی ہے، جس کی چند نظیریں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت زید ابن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ جب انہیں شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا تو ابو سفیان نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم تمہارے بدلے ان کی گردن اڑا دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں عیش و عشرت کرتے رہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل کیا جانا تو دور کی بات ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہوں اور آپ کا کانٹا چبھ جائے اور آپ کو کانٹا چبھ جائے، اسے بھی میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں سے کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری نظیر صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے نمائندہ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کر کے کفار کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، بخدا میں دنیا کے نامی گرامی بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے پاس حاضری دی ہے، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اور رعایا ویسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم و محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ قسم بخدا جب وہ
ریزش کسی نہ کسی کی ہتھیلی میں گرتی ہے جسے وہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو سب اس کی تعمیر میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ کچھ کہنے لگتے ہیں تو ان کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ قبول اسلام سے قبل جب ابو سفیان مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ ہوئی، اپنی لڑکی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے تو نبی کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کے بستر کو لپیٹ دیا اور کہنے لگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہونے کے سبب ناپاک ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتی کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ہجرت کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، تو ہجرت میں رفاقت کے شرط پر مارے خوشی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ خوشی سے بھی رویا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جب مدینہ میں اطلاع پہنچی تو مدینہ کے انصار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے اشتیاق اور شدت انتظار کا یہ عالم تھا کہ ہر روز صبح مدینہ سے باہر آیا کرتے تھے، اور جب تک دھوپ اور گرمی کی شدت نہ پڑتی واپس نہ آتے۔ یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رسول کا حال تھا کہ جانوں کو تک قربان کر ڈالا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز فجر کے لیے نیند قربان کرنا دشوار ہے۔ ہر دعوی محبت کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، ہمارا دعوی محبت بلا دلیل ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں سچی محبت ہوتی تو ہم آپ کی سنتوں سے محبت کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح آپ کے احکامات بجا لاتے، اور آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہتے۔ تحویل قبلے کا حکم آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حالت نماز ہی میں اپنا رخ پھیر لیا۔ شراب حرام کر دی گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے برسہ برس کی شراب کو اس طرح بہا دیا کہ مدینہ کی نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت شراب کے اعلان کے وقت مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ شراب بہاؤ۔ میں نکلا اور شراب بہا دی اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے شراب بہا دی، اس لیے اس کی کثرت کی وجہ سے گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ سب کچھ بغیر کیل و کال کے ہو گیا، نہ کسی کو تردد ہوا، نہ ہی کسی سے استفسار سوال کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ اور فلاں فلاں شراب پلانے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو خبر ملی؟ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ اس شخص نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ شراب کے یہ گڑھے بہا دو۔ لوگوں نے اس خبر کے بعد کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی کسی سے صراحت کی۔ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہوتی تو ہم کو آپ کی باتوں کی صداقت اور ان کے یقینی ہونے پر آنکھوں دیکھی باتوں سے زیادہ یقین ہوتا۔
جیسا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو تھا کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی حقیقت چھوٹی ہو سکتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں تردد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے مشرف کیا گیا۔ صبح آپ نے مشرکین کو خبر دی تو سب آپ کا مذاق اڑانے لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو آپ نے برملا کہا، بلا تأمل اس کی تصدیق فرمائی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم زبان سے تو آپ کے طریقے میں کامیابی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس پر سچا یقین نہ ہونے کے سبب آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ صدقے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود مال کو مٹاتا ہے، لیکن صدقہ دینا ہمارے لیے اس لیے بھاری ہے کہ ہمیں اس فرمان کا یقین نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی کامل اطاعت کی جائے اور آپ کی باتوں کی بھرپور تصدیق کی جائے، کہ ذرہ برابر اس میں شک یا شبہ نہ کیا جائے اور نہ کسی باطل کے ذریعے اس کا تقابل کیا جائے۔ اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم اپنے آپسی جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے، فیصلہ کرنے والا بناتے، اور احادیث رسول سے جو بھی ثابت ہو اسے بصر و چشم قبول کرتے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو طلاق، خلا اور آئلی مسائل میں شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ملکی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں اور قرآن و سنت کے فیصلے کے آگے جھکنے کے بجائے عدالت بازی کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں صاف اعلان کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سنت رسول سے ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات میں نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے اور دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر یقین نصیب فرمائیں اور آپ کی باتوں پر صداقت اور سچائی کے ساتھ ایمان پختہ لانے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔